بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا پورا واقعہ بتایا ہے۔ اب ہم وہی سے شروعات کرتے ہوئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ ساتھ ہی بنی اسرائیل قوم کہاں سے وجود میں آئی اور یہ سب کس کی اولادیں تھے، یہ سب بھی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہی فرشتوں کی جماعت کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھیجا جو قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے تھے۔ تو ان فرشتوں نے ولادت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تو حضرت سارہ بڑی حیرت اور تعجب سے کہنے لگی، مجھے بچہ ہوگا؟ بڑی عجیب بات ہے، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے۔ تو فرشتوں نے کہا، یہ اللہ کی رحمت اور برکت ہے۔ ساتھ ہی پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا بار بار شکر ادا کرتے اور کہتے، بے شک اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے اور اس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ حضرت حاجرہ مکہ میں تھی۔ ساتھ ہی حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے شام میں تھے۔ اور جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ کا گھر مکہ تیار ہو چکا تھا۔ تب اسماعیل علیہ السلام کی عمر صرف 14 سال کی تھی۔ یہ تو ہوئی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بات، تو اب کرتے ہیں ان کی نبوت کی بات۔ تو دوستو یاد رکھنا، اللہ نے خود قرآن میں آپ کے نبی ہونے کا ذکر کیا ہے، جو کچھ اس طرح سے کہ نبی اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کے بھائی نحور کے پوتی رفقہ سے ہوئی اور آپ کو اولاد کی تمنا تھی، اللہ سے بار بار دعا کرتے رہتے۔ پھر 20 سال بعد اللہ نے آپ کو جڑواں بچے عطا کیے، جس میں پہلے کا نام مہیشور رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیش کے نام سے پکارتے تھے، اور دوسرے بیٹے کا نام یعقوب رکھا، جن کا لقب اسرائیل بھی تھا۔ کچھ روایت میں ملتا ہے کہ اپنے بڑے بیٹے مہیش سے اسحاق علیہ السلام کو زیادہ لگاؤ تھا، وہی چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو ان کی والدہ زیادہ محبت کرتی تھی۔ دونوں بیٹے اپنے والد اسحاق علیہ السلام کی خوب خدمت کرتے اور اپنے والد سے خوب دعائیں لیتے۔ آخری عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بینائی چلی گئی اور آپ نابینا ہو گئے۔ ایک دن آپ کا گوشت کھانے کا من ہوا تو بیٹوں سے اپنی حاجت بتائی۔ بڑا بیٹا فوراً شکار پر نکل گیا۔ وہی یعقوب علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے مشورہ دیا کہ تم بازار سے جا کر والد کے لیے گوشت لے آؤ، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ گوشت لا کر پکایا اور اپنے والد کو دے دیا۔ اسحاق علیہ السلام نے کھا کر خوب دعائیں دی۔ تھوڑی دیر بعد بڑا بیٹا شکار سے واپس آیا اور لایا ہوا گوشت پکا کر والد کے خدمت میں پیش کیا۔ تو والد نے کہا، ابھی تو میں نے کھایا ہے، حالانکہ اس کو بھی آپ نے کھایا اور بڑے بیٹے کو خوب دعاؤں سے نوازا۔ لیکن بڑا بیٹا بہت غصے میں تھا، تو والد اور والدہ نے مشورہ دیا کہ مجھے ڈر ہے محض تم کو قتل نہ کر دے، اس لیے یہ بستی چھوڑ کر اپنے ماموں کے گھر چلے جاؤ۔ والد اور والدہ دونوں کی صلاح شامل تھی، تو یعقوب علیہ السلام رات کو ہی نکل پڑے۔ آپ کا سفر 1 دن اور 1 رات کا تھا، اس لیے آپ آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ اب آپ نے خواب دیکھا کہ اس جگہ سے آسمان تک کا جانے کا راستہ ہے، جس کے ذریعے فرشتے آ جا رہے ہیں۔ سبھی خواب میں اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے یعقوب، میں تم کو عنقریب بہت ہی برکت دوں گا اور یہ جگہ تمہارے اور تمہاری اولادوں کے لیے منتخب کر دوں گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی یہ وعدہ کیا کہ میں اس جگہ پر عبادت گاہ بناؤں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا، اور نشان کے طور پر اسی پتھر کو رکھ دیا جس کو آپ نے تکیہ بنایا تھا۔ آپ اپنے ماموں لبنان کے پاس شہر حرام پہنچ گئے۔ آپ کے ماموں بہت خوش ہوئے اور خوب مہمان نوازی کی۔ آپ کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی لیا اور چھوٹی بیٹی رحیل۔ چھوٹی بیٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی، تو آپ نے اپنے ماموں سے چھوٹی بہن سے شادی کرنے کی بات کی۔ تو ماموں نے کہا، پہلے تم میری بکریوں کی 6 سال دیکھ بھال کرو، پھر میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ اپنے ماموں کے مطابق 6 سال بکریوں کی دیکھ بھال میں لگا دیا۔ پھر ایک دن ماموں نے اپنے کچھ دوست اور احبابوں کو بلا کر آپ کا نکاح کر دیا، اور رات کو جب یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ یہ بڑی بیٹی ہے، اور صبح جب ماموں سے رابطہ کیا تو ماموں نے بتایا کہ ہمارے یہاں یہی رواج ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، بعد میں چھوٹی بیٹی۔ پھر ماموں نے کہا، اچھا تم میری بکریوں کی 7 سال دیکھ بھال اور کرو،
तो मैं तुम्हारा निकाह छोटी बहन से करवा दूंगा। आपने ऐसा ही किया, आपका निकाह छोटी बहन से हो गया। उस वक्त 2 सगी बहनों की शादी एक मर्द से करवाना जायज़ था। थोड़ा वक्त गुजरा तब अल्लाह ताला के हुक्म से याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मुल्क वापसी जाने का फैसला किया। इस पर आपके मामू निहायत ही गमगीन हुए और आपको बार बार रोकते थे, क्योंकि आपने यहाँ 20 साल गुजारे थे। लेकिन अल्लाह का हुक्म था तो मामू ने याकूब अलैहिस्सलाम के साथ अपनी दोनों बेटियों को विदा किया। साथ ही ढेर सारी बकरियां और कुछ पैसे भी हदिया के तौर पर दे दिए। आप चलते चलते किनान पहुंच गए। याद रखना, फ़लस्तीन का नाम उस वक्त किनान हुआ करता था। फिर आप उस जगह को तलाशने लगे जहां पर ख्वाब देखा था। निशान के तौर पर रखा हुआ पत्थर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि 20 साल गुजर गए थे। अल्लाह की मर्जी से आप उस पत्थर को पा गए और उसी जगह पर मस्जिद अल-अक़सा की तामीर करवाई। और फिर आगे चलकर बस्ती में पड़ाव डाला और दूसरे बस्ती में आपका भाई महीश भी था, जिनसे आप बेखबर थे। नाज़रीन, इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर याकूब अलैहिस्सलाम की शादी तक का वाक़या ये है, और इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द हम लाने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।